میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم کلام شہنشاہ سخن یعنی کلام مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے کلاموں کا مجموعہ بنام ذوق نعت یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کر دیا ہے، اور بڑی خوبصورت نعتیں ہیں جو ہم ان کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے ہمیں عشق رسول کا خزانہ عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ کے دل کی آواز کتنی سچی تھی اور کتنی آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادق تھی، جس کی بہاریں آج بھی آپ کی کلام کی تازگی کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ یہ خاندان رضوی ہے، چونکہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو کیا فیض پایا ہے بڑے بھائی سے، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے دو پروگرام سے کلام جاری ہے، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ اس کلام کے 66 اشعار ہیں، اور اس میں سے تقریباً 26 اشعار ہم پچھلے پروگرامز میں سن چکے ہیں، اور ان کی وضاحت بھی بیان ہو چکی ہے۔ جاں بلب وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے ہی والا ہو، بہت زیادہ پریشان کے معنی میں کہا جاتا ہے جاں بلب کو۔ اور اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کلام میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تقریباً تمام اعضائے مبارکہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر استغاثہ اور فریاد کی گئی ہے۔ اور اس کلام کی قافیے میں ہر بار ایک لفظ آتا ہے الغیاث، اس کا مطلب ہے مدد کیجئے، المدد۔ بڑا ہی آسان معنی ہو جائے گا، اگر آپ الغیاث جب بھی سنیں تو المدد سے اس کا معنی، اس کی میننگز آپ کر لیجئے۔ حسب معمول کچھ اشعار آپ کو پہلے طرز میں سنائیں گے، اور اس کے بعد ان کی وضاحت، ان کا ترجمہ، ان کے مشکل الفاظ اور پورا شعر بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، تاکہ اور زیادہ ویزیبلٹی ہو، اور زیادہ آپ ایزیلی پڑھ سکیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عشق رسول بڑھے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، چاہے غم میں ہوں گرفتار علم، چاہے یوسف اے زنخداں الغیاث، چاہے یوسف اے زنخداں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ریش اصغر سنبلے گلزار خلد، ریش اصغر سنبلے گلزار خلد، ریش غم سے ہوں پریشان الغیاث، ریش غم سے ہوں پریشان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے گلوئے صبح جنت شمع نور، اے گلو اے صبح جنت شمع نور، تیرا ہے شام غریباں الغیاث، تیرا ہے شام غریباں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، غم سے ہوں غم
دوش اے دوش المدد، دوش پر ہے بار عصیاں الغیاث، دوش پر ہے بار عصیاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے بغل صبح کافور بہشت، مہر بر شام غریباں الغیاث، مہر بر شام غریباں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 اشعار طرز میں سماعت کیے، 27، 28، 29، 30 اور 31، یہ 5 اشعار آپ نے سماعت کیے۔ آج بھی ہم 10 اشعار آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کلام کے 66 اشعار ہیں۔ 27 شعر میں عرض کرتے ہیں، ٹھوڑی مبارک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے، ٹھوڑی کو زنخداں بھی کہتے ہیں، زنخداں، اس شعر میں لفظ آئے گا زنخداں، یہ ٹھوڑی کو کہتے ہیں، چن، انگلش میں چن کہلاتی ہے، اور یہ منہ کے اندر کا بڑا اندرونی حصہ ہوتا ہے نا، آپ اگر منہ کے اندر سے دیکھیں تو یہ اندرونی حصہ ہے، ویسے تو یہ ٹھوڑی سامنے ہوتی ہے لیکن یہ منہ کا اندرونی حصہ ہے، جیسے کسی کنویں کا اندرونی حصہ، اور کنویں کو فارسی میں چاہ کہتے ہیں، چاہ، چاہے یوسف مشہور ہے، یوسف کا کنواں۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں، چاہے غم میں ہوں گرفتار علم، چاہے یوسف اے زنخداں الغیاث، چاہے غم یعنی غم کے کنویں میں میں گرفتار ہوں، علم میں گرفتار ہوں، علم یعنی تکلیف، پین، میں پین کا شکار ہوں اور کنویں میں، غم کے کنویں میں گرا ہوا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2-3 بار اس کلام کی وضاحت میں، اس کلام میں جس عضو مبارک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ میں اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ اس سے جب ایک صوتی مناسبت اور صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے شعر کو۔ تو اب چاہ، اگلے مصرے میں بھی چاہ آ رہا ہے، تو پہلے مصرے میں بھی چاہ لفظ آیا، چاہے غم یعنی غم کے کنویں میں میں تکلیف میں قید ہوں، گرفتار ہوں، چاہے یوسف اے زنخداں الغیاث، اے وہ مبارک چاہ، چاہ سے مراد یہاں پر کنواں ہے، لیکن کنویں سے مراد ایکچول کنواں ویل نہیں ہے، بلکہ مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ٹھوڑی کہ جس کے محبت کرنے والے اور جس پر قربان جانے والے حضرت یوسف بھی ہیں۔ حضرت یوسف بھی اس مبارک ٹھوڑی پہ قربان ہے، گویا یہ چاہے یوسف ہے، اس مبارک ٹھوڑی پر حضرت یوسف بھی قربان ہے۔ اے زنخداں، زنخداں یعنی ٹھوڑی، چن، الغیاث، میری مدد کیجئے، اے مبارک ٹھوڑی آپ میری مدد کیجئے۔ ٹھوڑی مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اب چلتے ہیں داڑھی مبارک کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، ریش اطہر سنبل گلزار خلد، ریش غم سے ہوں پریشاں الغیاث، ریش یعنی داڑھی، اطہر یعنی پاکیزہ، سنبل یعنی گھاس، بڑی نرم نرم گھاس جیسے ہوتی ہے ویسے یہ مبارک ریش پاک۔ ہماری داڑیاں تو کڑک کڑک ہیں، کیا کوئی اس کو خوبصورتی کہا جائے، پر مصطفیٰ کریم کی داڑھی کتنی پیاری ہوگی، ذرا امیجن کیجئے، اللہ نے جس کو سب سے پیارا اور حسین بنایا تو پھر اس کی داڑھی بھی حسین و جمیل ہوگی، کیسی خوبصورت اور نرم نرم ہوگی۔ تو اسے سنبل سے تعبیر کر رہے ہیں، جیسے کہ باغ کی نرم نرم گھاس ہوتی ہے کہ بندے کا وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، کہہ رہے ہیں گلزار خلد، جنت کے باغ کی نرم نرم گھاس جیسی مبارک داڑھی۔ اس مبارک داڑھی کو جنت کی نرم نرم گھاس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ سنبل کہتے ہیں گھاس کو، جو نرم گھاس ہوتی ہے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ریش اطہر سنبل گلزار خلد، ریش غم سے ہوں پریشاں الغیاث۔ اب دوسرے مصرے میں جو ریش ہے، ریش ریشے کے معنی میں ہے، یعنی وہ کانٹا جو غم کا کانٹا ہوتا ہے۔ ریش کا ایک معنی کانٹا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کانٹوں کی طرح بال بھی ہوتے ہیں جو چبھنے لگتے ہیں، تو ریش کا ایک معنی کانٹا ہے، اور یہاں ریش غم سے مراد غم کے کانٹے میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کیجئے اے مبارک داڑھی، آپ میری مدد فرمائیے۔ داڑھی مبارک سے استغاثہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حاضر ہونا ہے گلے مبارک کی بارگاہ میں، یہ جو گلا ہے، گلے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے گلو، اے صبح جنت شمع نور،
تیرا ہے شام غریباں الغیاس. گلو کہتے گلے کو. صبح جنت یعنی جنت کی روشن صبح کی طرح روشن روشن گلا. کتنا خوبصورت گلا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سبحان اللہ. صبح جنت کی طرح چمکدار اور شمع نور، نور کی شمع کی طرح روشن روشن. اس گلے کی صفت بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اب اس گلے سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا ہے شام غریباں الغیاس. تیرا یعنی تاریک، شام غریباں یعنی اس غریب کی جو شام ہے، اس غریب کی جو رات ہے. شاعری میں شام نارملی رات کے معنی میں آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ شام غریبہ بڑی تاریک ہے، بڑی تاریک رات ہے ہماری زندگی کی، اور آپ کا گلا کتنا پرنور، کتنا خوبصورت ہے. اے مبارک گلے جو صبح جنت کی طرح ہے، جو شمع نور کی طرح روشن ہے، میری تاریک رات کو بھی صبح نور سے بدل کر روشن کر دیجئے. اگلے شعر میں دوش مبارک، کندھے مبارک کی بارگاہ میں اب حاضری ہو رہی ہے. گلے کے بعد کندھے آ گئے، اب کندھے مبارک سے عرض کرتے ہیں. غم سے ہوں ہم دوش، اے دوش المدد، دوش پر ہے بار عصیاں الغیاس. ہم دوش ہونا یعنی کسی کے ساتھ ہونا، کسی کا ساتھی ہونا. میں تو غم کا ساتھی ہوں، غم میرا ساتھی ہے. غم سے ہوں ہم دوش، اے دوش المدد، اے کندھے مبارک میری مدد فرمائیے. دوش پر ہے بار عصیاں، میرے کندھے پر تو گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. الغیاس، میری مدد فرمائیے. اب مبارک کندھوں کے بعد بغل مبارک، اس کی بارگاہ میں جو ہاتھ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اے بغل، اے صبح کافور بہشت، مہر بر شام غریباں الغیاس. بغل مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسی خوبصورت اور ایسی نورانی بارگاہ ہیں کہ صبح کافور بہشت کی طرح. کافور بہشت یعنی جو بڑی ہی خوبصورت جنت کی کافور ہو، اور جنت کی وہ کافور جو صبح صبح بھینی بھینی خوشبو کی طرح پھیلتی ہو، ایسی مبارک روشن بھی ہیں، خوشبودار بھی ہیں. مہر بر شام غریباں، مہر کہتے ہیں رحم کرنے کو. بر شام غریباں یہ فارسی کا انداز ہے گفتگو کا. غریبوں کی تاریک رات پر رحم کیجئے، یعنی یہ روشن روشن بغل مبارک ہے. اس سے عرض ہے کہ اس تاریک رات پر رحم کیجئے اور اس غریب کی رات کو بھی صبح اور روشن روشن کر دیجئے. گویا اس کی پریشانیاں دور کر دیجئے. الغیاس، اور مدد فرمائیے. یہاں پر 5 شعر مکمل ہوئے. ناظرین آئیے مزید آپ کو کچھ اشعار طرز میں سناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی وضاحت اور تشریح سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاں بلب ہوا میری جاں الغیاس، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاس. غنچۂ گل عطر دانے عطر خلد، غنچۂ گل عطر دانے عطر خلد، بوئے غم سے ہوں پریشان الغیاس، بوئے غم سے ہوں پریشان الغیاس. جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس. بازوئے شہ دستگیری کر میری، بازوئے شہ دستگیری کر میری، اے توانے ناتوانا الغیاس، اے توانے ناتوانا الغیاس. جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس. دست اقدس اے میرے نیسان جود، دست اقدس اے میرے نیسان جود، غم کے ہاتھوں سے ہوں گریاں الغیاس، غم کے ہاتھوں سے ہوں گریاں الغیاس. جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس. اے کفِ دست ید بیضا کی جان، اے کفِ دست ید بیضا
کی جان تیرا دل ہو نور آفشاں الغیاث، تیرا دل ہو نور آفشاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہم سیاہ ناموں کو اے تحریر داس، ہم سیاہ ناموں کو اے تحریر دست، تو ہو دستاویز غفران الغیاث، تو ہو دستاویز غفران الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، غنچۂ گل عطر دانے عطر خلد، بوئے غم سے ہوں پریشاں الغیاث۔ اس سے پچھلے شعر میں یاد رہے کہ بغل مبارک کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کی تعریف بھی کی تھی اور اس کو خوبصورت کافور بہشت، جنت کی خوبصورت اور خوشبودار کافور کہا تھا، اور روشن بھی کہا تھا، یعنی خوشبودار بھی ہے اور چمکدار بھی ہے صبح کی طرح۔ یہ 2 علامات اور خوبصورتیاں اس کی بیان فرمائی۔ اب مزید اس کی خوشبو کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ عام آدمی کے ہاتھ کے اندرونی حصے کی جو جگہ ہوتی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ پر ایک طرح کی کراہیت کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ اس کے قریب خود بھی اس جگہ کے معاملے میں اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر ایک نیچرلی خوشبو کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ خوشبو نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ہاتھ کا اندرونی حصہ ہے، یہ خوشبودار ہے، قدرتی خوشبودار ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عطر دان عطر خلد ہے، جنت کی خوشبو کا عطر دان ہے۔ عطر دان وہ ہوتا ہے جس میں عطر ہو، تو یہ وہ عطر دان ہے کہ جس میں جنتی خوشبو بھری ہوئی ہے قدرتی طور پر۔ یہ غنچۂ گل ہے، گل یعنی پھول کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کے اندر پھولوں کی خوشبو بھری ہوئی ہے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغل پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن میرا کیا حال ہے کہ بوئے غم سے ہوں پریشان الغیاث، میں غم کی بو سے یعنی اسمیل سے پریشان ہوں، اور میرے مسائل اتنے بڑھ گئے، میری پریشانیاں اتنی بڑھ گئی کہ غموں کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرے غم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے میری پریشانیاں آپ چاہیں تو کم ہو جائیں۔ یہ مبارک خوشبو سے عرض کر رہے ہیں۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بازوئے شاہ دستگیری کر میری، اے توانے نا توانا الغیاث۔ بازوئے شاہ یعنی مبارک بازو محبوب کے، شاہ مانے بادشاہ، بادشاہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دستگیری کرنا یعنی ہاتھ پکڑنا، اے مبارک بازو میرا ہاتھ پکڑیے، دستگیری کیجئے میری۔ اے توانے نا توانا، توان کہتے ہیں طاقت کو، ناتوانوں کی طاقت، جو ناطاقت لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی طاقت ہے یہ بازو الغیاث، میری مدد فرمائی۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، دست اقدس اے میرے نیسان جود، غم کے ہاتھوں سے ہوں گریاں الغیاث۔ دست اقدس یعنی مبارک ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہیں اب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دست اقدس اے میرے نیسان جود، نیسان کہتے ہیں بادل کو، جود یعنی سخاوت، سخاوت کے بادل جہاں جاتے ہیں برستے ہیں تو خوب انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ ہے، جیسے کہ بادل یوں ہوتا ہے ویسے یہ ہاتھ بھی گویا امت پر مہربانی کا بادل بنے ہوئے ہیں، اور جود کا نیسان ہے، جود کے بادل ہیں، کرم کے بادل ہیں۔ غم کے ہاتھوں سے ہو گریاں الغیاث، میرا تو یہ حال ہے کہ میں غم کے ہاتھوں سے گریاں ہوں، رو رہا ہوں، میرا حال بہت برا ہے، آپ ذرا مجھ پر کرم کی بارش برسا دیجئے نا۔ اگلے شعر میں اب ان ہاتھوں کے اندر جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی مبارک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے کف دست اے ید بیضا کی جان، تیرا دل ہو نور افشاں الغیاث۔ کف دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، دست یعنی ہاتھ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اب ان سے استغاثہ، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اے ید بیضا کی جان۔ ید بیضا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ کہہ رہے ہیں یہ مبارک ہاتھ، مصطفیٰ کے ہاتھ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں کی بھی جان ہے، انہی کے صدقے سے وہ ید بیضا بنے تھے۔ اے کف دست میری بھی مدد فرمائیے کہ یہ تیرہ دل ہوں نور افشاں، نور افشاں مانے نور بکھیرنے والے، نور نکالنے والے ہو جائیں یہ تیرہ دل، یہ سیاہ دل، یہ کالے دل، یہ تاریک دل جو میرا ہے یہ نور افشاں ہو جائے اور اس سے نور نکلنے لگے۔ اب ان مبارک ہتھیلیوں میں جو لکیریں ہیں، ان مبارک لکیروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے استغاثہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سیاہ ناموں کو اے تحریر دست تو ہو دستاویز غفراں الغیاث۔ سیاہ نامہ یعنی بد نصیب، ہم بد نصیب ہیں، تحریر دست یعنی ہاتھوں کی لکیریں، اے مبارک مصطفیٰ کے ہاتھوں کی مبارک لکیریں ہم گناہگاروں کو غفراں یعنی مغفرت کی دستاویز عطا ہو جائے۔ آپ تحریر دست مصطفیٰ ہیں، آپ جس کی قسمت چاہیں بدل سکتے ہیں، ہمیں غفراں کی دستاویز مل جائے، مغفرت کی دستاویز مل جائے، دستاویز یعنی سند، تحریر ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کچھ اشعار لے کر حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کس طرح عشق رسول کا دریا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ